والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی، تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی، تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمحیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحبوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ قرآن اور حدیث کی عملی تفسیر اور عملی تصویر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں پیار، محبت، سلوک، اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ قدورتیں، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ حقارت، یہ نفرت، اللہ تعالیٰ ان تمام موذی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ان تمام موذی گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کل فخار کے الفاظ بھی سورہ الرحمن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر انسان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مراتب تقسیم فرمائے، کسی کو امیر تو کسی کو غریب، کسی کو صحت مند تو کسی کو بیمار، کسی کو صحت مند تو کسی کو کمزور۔ یہ مراتب صرف اور صرف اللہ جل شانہ نے انسانوں میں ہی نہیں بلکہ فرشتوں میں بھی مقرر فرمائے۔ تمام کے تمام فرشتے بڑے اعلیٰ، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، لیکن فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جس فرشتے کا نام ہے اس کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو امانت دار ہے، جو صدیق ہے، جو وحی کو لے کر کے آنے والے۔ اور ہاں، اگر ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی طرف دیکھیں، تمام انبیاء اعلیٰ، تمام رسل اعلیٰ، تمام پیغمبر اعلیٰ، لیکن نبیوں میں، پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن کو شان، مقام، مرتبہ، افضلیت عطا فرمائی، ان کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی طریقے کے ساتھ میرے نبی کے تمام اصحاب اعلیٰ، لیکن جو مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بدر کو عطا فرمایا وہ کسی دوسرے کو عطا نہ فرمایا، اور اصحاب بدر میں سے اللہ تعالیٰ نے جو مقام عشرہ مبشرہ کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہ عطا فرمایا، اور عشرہ مبشرہ میں سے جو مرتبہ اور مقام جو شان خلفائے راشدین کو اللہ نے عطا فرمائی کسی دوسرے کو عطا نہ فرمائی، اور خلفائے راشدین میں سے جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا وہ کسی دوسرے کو عطا نہ فرمایا۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلَ، اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، میں رب رحمان نے، میں خالق کائنات نے جس طرح انبیاء میں رب العالمین نے جس طرح اپنے رسولوں میں، جس طرح فرشتوں میں، نبی کے اصحاب میں مرتبہ اور مقام تقسیم فرمایا، اسی طرح عام لوگوں میں بھی تقسیم فرمایا۔ کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو صحت مند، کسی کو کمزور، کسی کو صاحب اقتدار، کسی کو ملازم بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو مشیر بنایا، کسی کو نوکر بنایا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تقسیم انسانوں کی نہیں، کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر غور کریں یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ جب یہ تقسیم اللہ کی ہے پھر میرا آپ کا مسلمانوں کا حق نہیں بنتا کہ کسی کو حقیر جانا جائے، کسی کو کمتر جانا جائے۔ یہ تو ماڑا ہے، یہ تو کمزور ہے، یہ تو میرا نوکر ہے، یہ تو میرا ملازم ہے۔ جب رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رب رحمان نے رزق کی تقسیم کی ہے۔ کسی کو میں نے صاحب اقتدار تو کسی کو ملازم بنایا، کسی کو میں نے افسر بنایا تو کسی کو نوکر بنایا۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقسیم اللہ کی ہے، آپس میں غرور اور تکبر نہ کرو، ایک دوسرے کو حقیر نہ جانو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کو مذاق نہ کرے، اپنے سے حقیر نہ سمجھے، اسے ٹھٹھا نہ کرے۔ کیا معلوم یہ جسے مذاق کر رہا ہے، جسے مذاق کیا جا رہا ہے، یہ مرتبے اور مقام میں اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ افضل والا ہو، زیادہ مقام والا ہو۔ رب العالمین نے فرمایا آپ میں سے کوئی عورت کسی عورت کو مذاق اور ٹھٹھا نہ کرے۔ کیا معلوم یہ جسے مذاق اور ٹھٹھا کر رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بہت مقام والی ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں پیارے پیغمبر سے ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یظلمہ، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ولا یخذلہ، ایک دوسرے کو رسوا نہ کرو، ایک دوسرے کو پریشان نہ کرو، ولا یحقرہ، ایک دوسرے کو حقیر بھی نہ جانو، معمولی نہ جانو۔ اور یہ تو کمزور ہے، یہ تو ماڑا ہے، میرا ملازم ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو حقیر نہ جانو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کسی کو حقیر جاننا، کسی کو معمولی جاننا، اپنے سے کم تر جاننا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ تکبر کی۔
یہ تکبر کی نشانی. توجہ فرمائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں, کائنات کے امام نے فرمایا لا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان بندہ کبھی بھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا, کبھی بھی جہنم کی آگ اسے چھو ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ, مثقال ذرۃ من ایمان, جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان باقی ہے, آپ نے فرمایا وہ کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا. حدیث کا اگلا ٹکڑا اللہ کے نبی نے فرمایا ولا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر ہوا, آپ نے فرمایا کبھی وہ جنت میں جا سکتا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کا یہ جی چاہتا ہے اچھا لباس پہنے, اچھے کپڑے پہنے, صاف ستھرے رہیں, کیا یہ غرور اور تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا الکبر, تکبر, غرور یہ ہے, تکبر یہ ہے. آپ نے فرمایا من باطل الحق وغمس الناس, کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھا جائے. حق کو ٹھکرا دینا, لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غرور اور تکبر ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوا وہ کبھی جنت میں جا سکتا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دو باتیں سمجھیں گے, سب سے بڑا المیہ ایک غرور اور تکبر ہے ان لوگوں کا جو نمازیں ادا کرتے ہیں, جو ذکر اذکار کرتے ہیں, اور دوسرا غرور اور تکبر کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا. پہلا غرور جو نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, صاحب شرع ہیں, ذکر اذکار کرنے والے, ایک غرور اور تکبر ان کا. اور دوسرا غرور اور تکبر جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی, پیسہ عطا فرمایا, صاحب اقتدار بنایا. آئیں ذرا پہلی چیز کی طرف آتے ہیں. ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے, مجھے دکھلانے کے لیے نہیں, آپ کو دکھلانے کے لیے نہیں. یہ تو ریاکاری ہے, یہ تو دکھلاوا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کیا, عبادت کی, اس کو اس کی نیکیوں سمیت جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توجہ سے فرمائے, توجہ, یہ مسلمانوں میں بڑی کمزوری ہے, جہاں پر سنے اس چیز کی اصلاح فرمائے. اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم میں حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ فلان لفلان. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بے شک ایک آدمی اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرتا ہے, واللہ, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, لا یغفر اللہ لفلان, اللہ تعالیٰ وہ فلاں بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا, کبھی نہیں بخشے گا, کبھی اسے معاف نہیں کرے گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب یہ زبان سے جملہ ادا کرتا ہے, رب العالمین جو سمیع بصیر ہے آسمانوں پر اس جملے کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّى عَلَيَّ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تجھے کس نے اختیار دیا, تجھے کس نے اختیار دیا کہ تم میرے بندوں کے اوپر یہ فتوے لگائے کہ میں رب رحمان اسے معاف نہیں کروں گا, تجھے کس نے اختیار دیا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے اعلان فرماتے ہیں تجھے کس نے اختیار دیا تو میرے بندوں پر فتوے لگائے میں انہیں معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اغفر لفلان فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے تو کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا اسے معاف کر کے میں نے جنت عطا کر دی اور تیرے سارے اعمال میں نے غرق کر دیے, ضائع کر دیے. آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے, نماز پڑھی یا باہر نکلے کسی نے نماز نہیں پڑھی, یہ بندہ تو بخشا ہی نہیں جائے گا, یار نماز نہیں پڑھتا.
بازار میں نکلے ایک بندہ پھیری لگا رہا ہے، سورا دن کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، انہوں نے بخشے جانا، یہ نہیں بخشے جائیں گے، یہ کیسے بخشے جائیں گے؟ کوئی ہمارا ملازم ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، ہم نے دیکھا وہ غلط کام کرتا ہے اور اللہ کا شکر ہے نمازی ہے، پرہیزگار ہیں ہم، کسی بندے نے دیکھا، اس نے کہا تو گناہ نہیں چھوڑتا، تجھے اللہ نے بخشنا ہی نہیں ہے، معاف ہی نہیں کرنا۔ کیا معلوم کہ وہ توبہ اور استغفار کر لے، کیا معلوم کہ وہ نمازی بن جائے، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، وہ نمازی بن جائے اور کہنے والا پکڑا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام سعدی کا وہ قول مجھے یاد آیا، امام سعدی رحمہ اللہ اپنے بیٹے کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور نماز فجر ادا کر کے اس طرح بازار میں جا رہے ہیں، بازار میں جاتے ہوئے ان کو چارپائی کے اوپر کچھ مسلمان سوئے ہوئے نظر آئے۔ امام سعدی رحمہ اللہ کے بیٹے نے اسی وقت اپنی زبان سے کہا، کہنے لگے ابا جان کیسے لوگ ہیں، نماز کا وقت چلا گیا، جماعت چلی گئی، یہ سو رہے ہیں، ابھی آرام کر رہے ہیں۔ حضرت امام سعدی نے سنا، آپ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا افسوس افسوس، تو نے ایسا جملہ کیوں ادا کیا؟ ابا جان کیا بات ہے؟ حضرت امام سعدی فرماتے ہیں اللہ کے بندے کچھ دیر پہلے تو ان سے بہتر تھا، اعلیٰ تھا، لیکن اب اس طرح ہوا تو ان سے کمتر ہو گیا، یہ تو اس سے افضل ہو گئے۔ ابا جان کس طرح؟ وہ کہنے لگے بیٹا تو نے نماز پڑھی اللہ کے لیے، لیکن جب تو نماز پڑھ کے آیا تو نے ان کی غیبت کی، چغلی کی، غیبت اور چغلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری ساری نماز اور تیری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ آج مسلمان غور کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ ہاں، میرے اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ ایک نمازی اور صاحب شرع کے ذمے کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، فتوے نہ لگائیں۔ آج کا مسلمان فتوے لگاتا ہے، دعوت نہیں دیتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ فتوہ نہیں لگانا چاہیے، جہاں پر آپ دیکھیں اسے منع ہے، نہیں ایسے بات نہیں، بھائی دعوت دو، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، اخلاق سے سمجھاؤ، فتوے نہ لگاؤ۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے، اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو ادا کر، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کر۔ پھر اگلے جملے کیا ہے؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز ادا کر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور گناہوں سے منع کر۔ یہ ہے مسلمان کی شان اور مسلمان کا مقام، یہ نہیں کہ فتوے لگانا۔ یہ بخشا نہیں جائے گا، اس کی معافی نہیں ہو سکتی، یہ ولا نہیں ہو سکتا۔ سورہ آل عمران کو پڑھیے، سورہ نساء کو پڑھیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جملے نکلے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت قرآن کو نازل فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس لک من الامر شیء، اے میرے نبی یہ میرے بندے ہیں، میں انہیں معاف کروں، میں انہیں درگزر کروں، میں سزا دوں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب رحمان کے اختیار میں ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غنی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غنا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجی سے بچائے، بے برکتی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے ضیاع سے بچائے، اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر جائز خوشی ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اکثر اور بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، ایک تو نیک بندے جو نیکی نہیں کرتے ان کو حقیر جانتے ہیں، اور دوسرا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، یہ لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر جانتے ہیں۔ تیری میرے سامنے کیا اوقات ہے، میں تجھے کیا سمجھتا ہوں، تو یہ ہے تو یہ ہے، میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا، جو ابتدا میں ہم نے آیت کو سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ،
अल्लाह फरमाते हैं ये रिज़्क़ की तकसीम अकल के साथ नहीं, ये रिज़्क़ की तकसीम नसब के साथ नहीं, ये रिज़्क़ की तकसीम किसके साथ है? अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। ये अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसे चाहे खजाने अता फरमाए, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है। अल्लाह वो शाहों को खादिम बना देता है, वो शाहों को खादिम बना देता है, वो खादिम से गर्दन कटा देता है। करे सिफ्त अपनी इज़्ज़ु मंतशा, जिसे चाहे हाजत पहुंचा देता है। तनावर गनी साहिबे माल को वो मुफलिस बनाकर उठा लेता है। मुफलिस गरीब और कल्लाश को वो तख्ते शाही अता देता है। फरिश्तों को रजिस्टर की कुछ खबर नहीं, वो गुनाहों को नेकी बना देता है। पता मौत का नजर आता नहीं, वो कुम बिइज़्नी सुना देता है। ये मेरे रब रहमान के इख्तियार में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस बड़ी मर्तबा आपने सुनी होगी, बिल्कुल सही हदीस। सुन्ने अबू दाऊद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल का एक शख्स था, अपने घर से निकला, नया लिबास पहना, नया जूता पहना, बेहतरीन खुशबू लगाई, रोब के साथ, ठाठ के साथ निकला। जब अपने घर से निकला, दिल में ये ख्याल आया, मैं आला, ये बस्ती वाले कंतर, ये बस्ती वाले हकीर, मेरा इनसे क्या मुकाबला, मेरी शान मेरा मुकाम आला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, घर से बाहर निकला, अभी बाहर ही निकला है, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने इसे अपने अंदर दनसा लिया। आपने फरमाया क़यामत तक ये जमीन में दनसता ही जाएगा। कारून के बारे में सुना है हम सब ने, अल्लाह ताला ने कितनी दौलत अता फरमाई। लतनु बिल उसबति उलिल कुव्वा, एक मजबूत जमात उसके खजानों की चाबियां उठाया करती, लेकिन गुरूर था, तकब्बुर था, लोगों को हकीर समझता था। अल्लाह ताला ने खजानों समेत ही उसे जमीन में दनसा दिया। किसी को हकीर ना समझा जाए। मुसलमानों, ये हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान तो आपस में भाई भाई। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, कजसदिल वाहिद, मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सही बुखारी किताबुल इत्क में हजरत मारूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, रायतु अबा ज़र्रिन, मैंने हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, व अलैहि हुल्लतुन व अला गुलामिही हिल्ला, व अला गुलामिही हुल्ला, मैंने देखा कि हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके जिस्म के ऊपर बड़ा बेहतरीन लिबास है, चादर है, साथ ही उनका गुलाम है, उसके जिस्म के ऊपर बड़ा बेहतरीन लिबास है, बड़ी बेहतरीन चादर है। यानी हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम और आप में लिबास के मामले में किसी किस्म का कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। कहते हैं फसअलनाहु अन ज़ालिका, मैंने सवाल किया कि अबू ज़र ये तो तेरा गुलाम है, लेकिन मैं देखता हूं लिबास में, चाल डाल में, ज़ाहरी शक्ल और शुबाहत में जो मैं देख रहा हूं, तुझ में और उज में, इसमें मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं, हुआ ये, फ़क़ाल इन्नी साबबतु रजुलन फ़शकानी इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा इस तरह हुआ, मैंने अपने इसी गुलाम को मंदी बात बोल दी, मैं गुस्से में आ गया, मैंने जज्बात में इसके साथ बात कर ली। फशकानी इलन नबी, ये दौड़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, इसने जाके मेरी अल्लाह के नबी को शिकायत लगाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, आपने फरमाया इन्ना इख्वानुकुम खवालुकुम, आपने फरमाया अबू ज़र ये तुम्हारा भाई है, इसे भाइयों की तरह रख, ये तेरा गुलाम तेरे भाइयों की तरह है, ये तेरा मुलाजम तेरा नौकर तेरे भाइयों की तरह है। खवालुकुम, आपने फरमाया इसे अपने भाइयों की तरह रख, जैसा खाता है इसे खिला, जैसा पहनता है इसे पहना। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जअलहुमुल्लाहु तहता अयदीकुम, अगर आपको इनके ऊपर अफजलियत अता फरमाई है, ए अबू ज़र इनको कभी भी अपने आप से हकीर ना जानो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सही मुस्लिम है, किताबुल ईमान है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं
میرا غلام تھا، اس نے کوئی کام غلط کر دیا، میں نے چھڑی پکڑی، کوڑا پکڑا، اسے مار رہا ہوں۔ کنت اضرب غلاما لی بالصوت، میں نے ایک کوڑا مارا، دوسرا مارا، مجھے پیچھے سے بڑی سخت غصیلی آواز آئی، جیسے کسی نے مجھے اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، اے ابا مسعود، اے ابو مسعود، جان لے جان لے۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غصے سے مجھے کہا، میرے ہاتھ سے وہ کوڑا نیچے گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے بیان فرمائے، توجہ فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمائے اعلم ابا مسعود، ابو مسعود تو جان لے، عبداللہ ابن مسعود تو خبردار ہو جا، ان اللہ اقدر علیکم، ان اللہ اقدر علیکا، آپ نے فرمایا جو جتنی طاقت تو اس کے اوپر رکھتا ہے، جتنا غلبہ تیرا اس کے اوپر ہے، جتنا اقتدار تیرا اس کے اوپر ہے، جتنی طاقت تو اس کے اوپر رکھتا ہے، ان اللہ اقدر علیکا، اللہ تعالیٰ کئی گنا طاقت تیرے اوپر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی گنا طاقت غلبہ تیرے اوپر رکھتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے میں ڈر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو گواہ بنا کے فرماتا ہوں کہ میں نے اسے آزاد کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اس طرح نہ کرتا تجھے جہنم کی آگ چھو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جو ماتحت لوگ تھے، جو پیارے پیغمبر کے ملازم تھے، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے خدام تھے، خادم تھے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا؟ طبرانی میں حسن درجے کی روایت ہے۔ ابن حشام رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سب سے پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ایک بڑا پسندیدہ غلام تھا، چھوٹا تھا، نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت امی خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا تو حضرت امی خدیجہ الکبریٰ نے یہ غلام پیارے پیغمبر کو تحفہ کر دیا۔ اب حضرت زید پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، آتے جاتے، اتنا پیار، یہ بکتے بکاتے آئے تھے۔ جب شام کے علاقے میں زید بن حارثہ کے باپ حارثہ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا جو گم گیا تھا وہ تو مکے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کیوں نہ ہو میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آؤں۔ آئے لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زید ہے یہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ پیسے لیں، یہ قیمت لیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ مسلمانوں اپنے غلاموں سے، اپنے ماتحت لوگوں سے پیار کیا جائے، اپنے نوکر چاکر سے پیار کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے سنا پیسے کی آفر ہے، دولت کی آفر ہے، آپ نے فرمایا نہ پیسہ لوں گا، نہ دولت لوں گا، ٹکا نہ لوں گا، فیصلہ خود زید کرے گا۔ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو کوئی چیز میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آئے بیت اللہ میں، ایک طرف زید بن حارثہ کے والد گرامی اور چچا بیٹھ گئے، ایک طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے درمیان میں حضرت زید بن حارثہ کو بٹھایا۔ آپ نے فرمایا بیٹا زید جانتا ہے وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ وہ میرا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت فاقم معی وان شئت فانطلق مع ابیک۔ آپ نے فرمایا زید تجھے اجازت ہے، اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، میں محمد تجھے منع نہیں کروں گا، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ان شئت، یہ تیری مرضی ہے۔ چشم فلک نے دیکھا
یہ بیٹا نہیں تھا، غلام تھا۔ زید بن حارثہ اٹھ کے پیارے پیغمبر کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہتے کیا ہے، لا بل اقیم عندک، اللہ کے نبی آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں آپ کو چھوڑ سکتا نہیں۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ پیار تھا۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں، میں چھوٹا سا بچہ تھا، 10 سال کی عمر تھی، اللہ کے نبی کے پاس میں رہا کرتا تھا، تو بعض دفعہ کمی بیشی ہو جایا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا مجھے اس طرح پتا چلتا جب اللہ کے نبی مسکرا کے میری طرف دیکھتے، جب مسکرا کے میری طرف دیکھتے مجھے پتا چل جاتا کہ آج مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کا پیار تھا، یہ محبت تھی۔ کیوں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ افضلیت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ معاملات کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس چیز کے بارے میں سنا کہ یہ افضلیت، یہ مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ جو کوئی صاحب اقتدار ہیں، کوشش یہ کی جائے کہ جو اپنے ماتحت لوگ ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، خادم ہیں، کبھی بھی ان کو اپنے آپ سے حقیر نہ سمجھا جائے۔ دوسری بات کہ ایک مسلمان ہے، نیکی کرتا ہے، الحمدللہ نمازیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو خدارا جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، کبھی بھی ان کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگائے جائیں کہ یہ بخشا نہیں جائے گا، اسے اللہ معاف نہیں کرے گا، اسے اس طرح نہیں ہوگا۔ نہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسے دعوت دی جائے، اسے پیار سے سمجھایا جائے، فتوے نہ لگائے جائیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے علماء سے یہ بات سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو گرم کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا، پھر بھی آپ آواز کو دھیما کر کے نہیں بلکہ با آواز بلند لا الہ الا اللہ کی صدا لگایا کرتے۔ وجہ کیا تھی؟ آواز نہیں جا رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں میں مساوات قائم فرمائے تھے۔ مدنی دور ہے، ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اشتہاری مجرم ہیں۔ جب رات کے اندھیرے میں ان کو پکڑا گیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا، اللہ کے نبی نے ان کو دین کی دعوت نہیں دی۔ صحیح بخاری پڑھے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ثمامہ کلمہ پڑھ لے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں سچا ہوں میری اتباع کر لے۔ اللہ کے نبی نے اسے اپنے مساوات دکھلائے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ایک طرف حضرت بلال کالے حبشی کھڑے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، جرار کھڑے ہیں۔ کوئی ان میں فرق نہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، معمولی نہیں سمجھتا، کوئی کسی کے اوپر فتوے نہیں لگاتا۔ ایک طرف لنگڑے صحابی حضرت عمر بن جموع کھڑے ہیں، دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ جب اس نے ان مساوات کو دیکھا، آپس میں پیار محبت اتفاق کو دیکھا،
تیسرے دن اللہ کے نبی نے آزاد بھی کر دیا، مدینے کے باغ میں کنویں میں جا کے غسل کیا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کر دے، اللہ تعالی ہمیں بھی آپس میں اسی طرح نیک اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک اعلان ہے، 12 فروری ہے بروز ہفتہ، بعد نماز مغرب بامقام حضرو، جہاں پر یہ الحمدللہ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کا ادارہ ہے، وہاں پر ایک تبلیغی اور اصلاحی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کانفرنس ہے کہ جس میں فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان راسخ حافظ اللہ تعالی یہ بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور ان کے علاوہ حضرت مولانا عبد الرشید حجازی حافظ اللہ تعالی یہ بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تو تمام دوستوں بھائیوں سے شرکت کی پرزور اپیل ہے کہ شرکت فرمائیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دعا کی ایک لمبی لسٹ ہے، تو انشاءاللہ وہ بعد میں دعا کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو پریشانی اللہ تعالیٰ سب کی دور فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا فاطر السماوات والارض یا مالک السماوات والارض یا خالق السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا ارحم الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔